بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و امن والہ و تمام برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر ہے کہ خالق کائنات نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر نماز جمعہ کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ علی ذالک۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، جو کچھ بولتا ہے وہ اس پر بھیجی گئی وحی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر علماء نے کثرت سے کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ ایک محتاط قول کے مطابق احادیث کی کتب کی تعداد 360 ہے، جبکہ ایک ایک کتاب میں ہزاروں احادیث موجود ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 حدیثوں کو تمام احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ قرار دیا ہے۔ وہی 4 حدیثیں ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ 4 حدیثیں میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور ان کی مختصر سی وضاحت چاروں کی۔ ان 4 احادیث میں سے پہلی حدیث مبارکہ بخاری شریف کی بالکل پہلی حدیث مبارکہ اور مسلم شریف میں بھی وہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث جو امام ابو داؤد نے بیان فرمائی، ان 4 حدیثوں میں جن کے متعلقات نے فرمایا کہ یہ حدیثیں ساری حدیثوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، ان میں پہلی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث اسلامی تعلیمات میں ایسی بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ اسی ایک حدیث سے کھرے اور کھوٹے میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ نیت ایسی بنیادی چیز ہے کہ اچھی نیت سے غلطی کر جانے پر بھی معافی ہو جاتی ہے۔ نیت ٹھیک ہو لیکن غلطی ہو جائے، نیت بری نہیں تھی لیکن غلطی ہو گئی، اگر نیت بری نہیں غلطی ہو گئی تو ایسے معاملے میں معافی ہو جاتی ہے، مگر غلط نیت کے ساتھ نیکی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ کام نیکی کا کر رہا ہے لیکن نیت ٹھیک نہیں، نیکی بھی برباد ہو جائے گی۔
اب میں ان دونوں صورتحال پہ آپ کو ایک ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں کہ نیت ٹھیک ہو لیکن عمل ٹھیک نہ ہو معافی ہو جائے گی، لیکن اگر عمل بڑا اچھا کیا لیکن نیت ٹھیک نہیں تو پھر معافی نہیں ہوتی، پھر وہ عمل چاہے کتنی بڑی نیکی والا کیوں نہ ہو دوزخ میں لے کے جاتا ہے۔ مسلم شریف 4923 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس یقضی یوم القیامت علیہ رجل استشہد، تمام لوگوں سے پہلے جس شخص کے بارے میں فیصلہ دیا جائے گا وہ ایک شہید ہونے والا آدمی ہوگا، جس کا سب سے پہلے فیصلہ دیا جائے گا۔ وہ کون ہوگا؟ ایک شہید۔ فَأُوتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَّفَهَا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے لایا جائے گا، کس کو؟ شہید کو۔ اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ اعتراف کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فما عملت فیہا، تو نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ اس شہید سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا دنیا میں تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا قاتلت فیکا حتی استشہدت، وہ کہے گا مولا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی یہ بات سن کے فرمائے گا کذبتا، تم نے جھوٹ بولا ہے، تم جھوٹ بول رہے، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيٌّ فَقَدْ قِيلَ، اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ تم اس لیے لڑے تھے کہ تمہیں بہادر کہا جائے، تو وہ دنیا میں تمہیں کہہ دیا گیا ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، حضور فرماتے ہیں پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ جو شہید ہے، یہ دنیا سے شہید ہو کے گیا ہے لیکن نیت ٹھیک نہیں تھی، نیت اس کی راہ میں مارا جانا نہیں تھا بلکہ سوچ یہ تھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں۔ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُوتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَّفَهَا، پھر ایک آدمی جس نے علم سیکھا سکھایا، قرآن پڑھا، اسے لایا جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا فما عملت فیہا، تو نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا تعلمت العلم وعلمتہ وقرأت فیک القرآن، وہ کہے گا میں نے علم سیکھا سکھایا اور تیری خاطر قرآن پڑھا۔ جب وہ یہ بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کذبت، تم نے جھوٹ بولا ہے، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا ہے بلکہ تم نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تمہیں عالم کہا جائے، اور تم نے قرآن اس لیے پڑھا کہ تمہیں قاری کہا جائے، تو وہ تمہیں کہا گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار، حضور فرماتے ہیں پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور حتیٰ کہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ ایک قاری قرآن ہے، یہ ایک عالم دین ہے جس نے علم پڑھا، آگے بھی پڑھایا، قرآن پڑھا، اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُوتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَّفَهَا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی جسے اللہ نے وسعت دی تھی اور اسے طرح طرح کی دولت سے نوازا تھا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا فما عملت فیہا، مجھے بتا تو نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لک، وہ بندہ عرض کرے گا کہ میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا
جس میں خرچ کرنا تجھے پسند ہو، اور پھر میں نے تیری خاطر اس میں خرچ نہ کیا۔ مالک ہر ایسا راستہ جس میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے میں نے اس راستے میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو نے جھوٹ بولا، ولکنک فعلت لیقال هو جواد فقد قیل، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ تم نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، تو وہ کہا گیا، وہ تمہیں کہہ دیا گیا۔ ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلم شریف 4923 نمبر حدیث مبارکہ۔ اب دیکھیں تینوں آدمی کتنے بڑے اعمال کے حامل ہیں، ایک شہید ہے، عالم ہے، قاری ہے، ایک سخی ہے۔ یہ تینوں آدمی، سخی ہونا بہت بڑا عمل ہے، عالم دین ہونا کتنا بڑا ایک سٹیٹس ہے، قاری قرآن ہونا بہت بڑا عمل ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا کوئی چھوٹا عمل ہے، لیکن اتنے بڑے عمل لے کے آئے، لیکن نیت درست نہ تھی، نیت درست نہ تھی۔ اللہ اکبر، صرف نیت کی خرابی کی وجہ سے یہ تینوں کام عذاب بن گئے۔ لیکن اس کے برعکس ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف 3452 نمبر، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان رجلا حضرہ الموت فلما یئس من الحیات اوصى اهله اذا انا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا واوقدوا فيه نارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کی جب موت قریب آئی، جب زندگی سے مایوس ہو گیا، تو اس نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کر دی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سا ایندھن لے کر اس میں آگ لگا دینا، جب میں مر جاؤں تو لکڑیاں اکٹھی کرنا، بہت ساری اس میں آگ لگا دینا، حتی اذا اکلت لحمی وخلصت الى عظمی فانطشت فخذوها فادهنوها ثم انظروا یوما راحا فازروه فی الیم ففعلوا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ جب آگ میرے گوشت اور میری ہڈیوں کو بھی جلا دے تو پھر ان کو لے کر پیس لینا، اور جس روز تیز ہوا چلے اس روز وہ میری راکھ کسی دریا میں ڈال دینا۔ ففعلوا، تو اس کے خیش و اقارب، عزیز و اقارب جو تھے، انہوں نے اس کی اس وصیت پر عمل کر دیا۔ وہ بندہ فوت ہو گیا، انہوں نے ایسے ہی کیا، لکڑیوں میں جلا کے راکھ بن گیا، جب راکھ بن گیا جس دن تیز ہوا چلی دریا میں بہا دیا، جیسے اس نے وصیت کی تھی انہوں نے اس پہ عمل کر دیا۔ آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَجَمَعَهُ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ لِمَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے اجزاء کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا لِمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ، تو نے یہ کیوں کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص نے عرض کی من خشیتی کا، یا اللہ یہ سب میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے کیا، تیرے خوف کی وجہ سے کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں فغفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اب اس آدمی نے بظاہر بالکل غلط حرکت کی تھی، مگر اس بیچارے کی نیت ٹھیک تھی، حرکت ٹھیک نہیں، عمل ٹھیک نہیں، لیکن نیت ٹھیک تھی، توبہ کر چکا تھا، نادم ہو چکا تھا، اب ڈر رہا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کس منہ سے ہوں گا۔ اس نے حرکت ٹھیک نہیں کی لیکن نیت ٹھیک تھی، نیت یہ تھی کہ کس منہ سے مالک کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ نیت کا درست ہونا اعمال کی قبولیت میں بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے۔ دیکھیں آج اگر میں تہجد پڑھنے لگ جاؤں تو بہانے سے لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا ہوں، جی ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اتنے سال ہو گئے تہجد پڑھتے ہیں۔ تو بھائی تم پڑھ تہجد، تجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خیرات کریں تو مسجدوں میں اعلان کرتے پھرتے ہیں، بہانے سے لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں اتنے پیسے میں نے مسجد میں دیے۔ حج کر لیں تو حج کر کے ابھی واپس نہیں آتے، اسی جگہ پہ ہم پسند کرتے ہیں لوگ ہمیں حاجی کہنا شروع کر دیں، الحاج کہنا شروع کر دیں۔ حد تو یہ ہے
کہ آج اگر ہم ماں باپ کی بھی خدمت کریں نا تو اس ڈر سے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں، لوگ جتیاں ماریں گے اگر ماپیاں کی خدمت نہ کی، ایس ڈر تو اللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے والدین کی خدمت کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنے رویے بتا رہا ہوں، یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، اس ڈر سے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک اور لحاظ سے دیکھیں، کچھ لوگ اپنے رزق کے لیے، صحت کے لیے، کاروبار کے لیے یا کسی اور غرض کے لیے وظیفے پڑھتے ہیں، علماء کے پاس، پیروں کے پاس جاتے ہیں، وظیفے ان سے لیتے ہیں، کس لیے؟ دولت کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، صحت کے لیے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں جو کسی غرض کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے وہ اپنی غرض کی عبادت کرتا ہے، وہ اپنی غرض کی عبادت کرتا ہے۔ غرض کے لیے وظیفہ پڑھنے والا عامل ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے وظیفہ پڑھنے والا کامل ہوتا ہے۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، آپ اس طرح سمجھیں کہ مومن اور منافق کا کلمہ اور عمل بظاہر ایک جیسا ہوتا ہے، مومن اور منافق کا کلمہ اور عمل بظاہر ایک جیسا ہوتا ہے، مگر فرق صرف نیت کا ہوتا ہے۔ فرق کس کا ہوتا ہے؟ نیت کا۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل فرمائے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ، اس کی تھوڑی سی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوسری حدیث مبارکہ بخاری شریف میں 52 نمبر حدیث مبارکہ ہے، 52 نمبر، الحلال بین والحرام بین۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ حلال ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ۔ حضور فرماتے ہیں پس جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین کی اور اپنی عزت کی حفاظت کر لی۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ يُوشِكُ أَن يُوَاقِعَهُ۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص شبہات میں ملوث ہو گیا وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو شاہی چراگاہ کے گرد اپنے مویشی چرائے، قریب ہے کہ اس کے مویشی اس میں داخل ہو جائیں۔ الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا۔ حضور نے فرمایا سنو، خبردار، ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے۔ الا ان حِمَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ۔ حضور نے فرمایا خبردار، اس زمین میں اللہ کی مخصوص چراگاہ اس کے حرام کیے ہوئے کام ہیں۔ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، بے شک جسم میں ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد كله، جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، خبردار وہ لوتھڑا دل ہے، وہ لوتھڑا دل ہے۔ اب اسی حدیث کی بنیاد پر علماء نے فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں حلال اور حرام ہونے کا اختلاف ہو جائے، احتیاط اسی میں ہے کہ اسے ترک کر دیا جائے۔ ایک عام فہم مثال آپ اس طرح سمجھے کہ ہم نے یہاں سے پشاور جانا ہے، اب پشاور کو 2 راستے جاتے ہیں، مثال دے رہا ہوں۔ ایک راستہ ایسا ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ بالکل محفوظ راستہ ہے، جبکہ جو دوسرا راستہ ہے اس کے متعلق کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک ہے، کچھ کہتے ہیں خطرناک نہیں۔ گویا ایک راستہ بالکل محفوظ ہے اور ایک راستے کے متعلق شک آ گیا، تو آپ یقیناً جو محفوظ راستہ ہے اسے ہی سلیکٹ کریں گے، جو رزق والا راستہ ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین اور دنیا کے ہر معاملے میں احتیاط کا ایک اصول سمجھا دیا حضور نے، اور اپنی امت کو احتیاط کے راستے پہ لگا دیا کہ جس میں شک ہے، جس میں شبہ پیدا ہو گیا ہے اسے چھوڑ دینا۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فتوح الغیب شریف میں 35 نمبر مقالے میں لکھتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، كنا نترك 70 بابا من المباح مخافة
ان نقع فی الجناح فعلوا ذلك تبرؤا من مقاربۃ الحرام۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مباح من جائز، ہم مباح کے 70 دروازے ترک کر دیتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں گناہ میں نہ پڑ جائے۔ یہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ہم اس ڈر سے کہ کہیں گناہ میں نہ پڑ جائے جائز کاموں کے 70 دروازے ہم ترک کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف 2052 نمبر حدیث مبارکہ، ان امرأة سوداء جاءت فزعمت انها ارضعتهما، کہتے ہیں ایک عورت میرے پاس آئی، اس نے آ کے کہا کہ میں نے تم دونوں میاں بیوی کو دودھ پلایا ہوا ہے۔ اب فذاکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فعارض عنہ وتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کیف وقد قیل، اب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ حضور فلاں عورت آئی ہے، اس نے آ کے مجھے یہ بات بتا دی ہے کہ میں نے تم دونوں میاں بیوی کو دودھ پلایا ہوا ہے۔ اب شک آ گیا، رضاعت والا معاملہ سامنے آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض فرمایا اور ساتھ حضور مسکرائے بھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیسے یہ نکاح قائم رکھ سکو گے؟ حالانکہ اس کے متعلق شک ڈال دیا گیا ہے، آپ کو اس بارے میں پتہ چل جانا چاہیے کہ کتنا نازک کام ہے۔ شک آ گیا، حضور نے فرمایا بتاؤ کیسے نکاح قائم رکھ سکو گے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ مسقوطۃ فقال لولا ان تكون من صدقۃ لاكلته، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرے ہوئے پھل کے قریب سے گزرے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ یہ پھل صدقے کا ہو سکتا ہے تو میں اس کو کھا لیتا۔ یہ کون ہے؟ نبیوں کے سردار ہے، لیکن شک آ گیا، شبہ آ گیا، حضور نے ترک فرما دیا۔ اگر حضور شک والے کاموں کو ترک کر سکتے ہیں تو ہمیں تو بدرجہ اور نہ کرنا چاہیے، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، 2 حدیثیں ہو گئی، تیسری حدیث ترمذی شریف 2317 نمبر حدیث مبارکہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی کسی آدمی کے اچھا مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جس چیز سے غرض نہ ہو اسے ترک کر دیتا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ کسی آدمی کے اچھا مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اسے جس چیز سے غرض نہ ہو اسے ترک کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی اپنے کام سے کام رکھنا ہے، غیر ضروری کام اور غیر ضروری بات میں الجھنا نہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ مثلا کسی بچے کو والدہ بازار سے کوئی چیز لینے بھیجے، کوئی سامان لے، اور وہ بچہ بازار کے راستے میں سڑک کے کنارے کوئی تماشا دیکھتا رہے، جب دیر سے واپس آئے تو مجھے بتائیے اس بچے کو جوتے تو پڑیں گے، سرزنش تو ضرور ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، اللہ کریم نے ہمیں اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اگر ہم نے خدا نخواستہ اپنا مقصد بھلا دیا تو پھر واپسی پر سزا بنتی ہے کہ نہیں بنے گی؟ سزا بنے گی۔ اچھا، یہ جو لا یعنی کام ہے، جن کاموں سے ہمیں کوئی غرض نہیں، ان میں سے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہم لوگوں کی بلا وجہ ایبجوئی کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں بلا وجہ، یہ وہ کام ہے جو لا یعنی، جو ہمارے متعلقہ نہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں، ہم لوگوں کی ایبجوئی کرتے رہتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں عزیزان من، یہ بھی لا یعنی چیز ہے، ہمیں دوسروں کی ایبجوئی نہیں۔ اس طرح سینکڑوں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو لا یعنی ہیں، بلا وجہ ہم انہیں اپنائے ہوئے۔ دوسروں کی ایبجوئی کی بجائے اگر اپنے عیبوں پر نظر رکھی جائے تو کتنی اچھی بات ہے، کتنی اصلاح۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن شغلہ عیوبہ عن عیوب الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو مبارک ہو جو اپنے عیب دیکھنے سے ہی فارغ نہیں ہوا کہ دوسروں کے عیب دیکھے۔ یہ مبارک کس کے لیے ہے؟ جو ہم وقت اپنے عیب دیکھتا رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ مبارک کے لائق ہے، اسے مبارک ہو جو اپنے عیب دیکھنے سے فارغ ہی نہیں ہوا کہ وہ لوگوں کے عیب دیکھے۔
یہ ایسا لا یعنی کام ہے. ہم ہوا وقت سوچتے رہتے ہیں کہ فلاں بندے میں یہ بھی بیماری ہے, اسے ایسا بھی ہے, اس کا کردار اس طرح کا ہے, اس کے فلاں کا کردار حالانکہ اس کا کردار ہے, ہمیں کیا اس سے. یہ لا یعنی چیز ہے. اور جو حضور نے فرمایا کسی شخص کے اچھا مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جس چیز سے اسے غرض نہیں اسے ترک کر دیتا ہے. وہ اسی لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور اسی لیے اس حدیث مبارکہ کو امام ابو داؤد نے فرمایا کہ یہ جو 4 حدیثیں میں بیان کر رہا ہوں, امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری حدیثوں کا نچوڑ اور خلاصہ یہ 4 حدیثیں ہیں. ان 4 احادیث میں سے یہ تیسری حدیث ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی. چوتھے خلیفہ راشد حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو دعا سکھائی, ذرا سوچئے تو صحیح کتنی اہم دعا ہو. اللہم انی اسألک الہدی والسداد, اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور سیدھے پن کا سوال کرتا ہوں. میرے عزیزو, سیدھا پن یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف متوجہ رہیں, اپنے خالق مالک اپنے محبوب کی طرف توجہ رکھیں. 2 آنکھوں کے درمیان دیکھنا ہے, نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے, 2 آنکھوں کے درمیان دیکھنا ہے. یہ ہے سیدھا پن. اور اس سیدھے پن کی دعا حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. جب آپ سیدھا دیکھیں گے, ہم وقت اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں گے, اپنے کام سے کام رکھیں گے, فقط اللہ کی رضا مطلوب ہوگی. تو جب آپ سیدھے چل رہے ہوں گے, آپ کی نگاہ سیدھی ہے, تو اس دوران آپ پہ بھونکنے والے کتے بھی آئیں گے اور آپ پہ قربان ہونے والے بکرے بھی آئیں گے. لیکن بھونکنے والے کتوں کا بھی آپ پہ اثر نہیں ہونا چاہیے, اور آپ پہ قربان ہونے والے بکروں کا بھی آپ پہ اثر نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھونکتا ہے بھونکتا رہے, ہمیں اس سے کیا. کوئی قربان ہوتا ہے ہوتا رہے, ہمیں اس سے کیا. ہماری نظر اپنے رب کی طرف رہنی چاہیے, اللہ کی رضا کی طرف رہنی چاہیے. کسی سے چڑ کر کوئی کام کرنا نہیں, اور کسی سے ڈر کے اللہ کی رضا کا کوئی کام چھوڑنا نہیں. یہ ہے ایسی چیزوں سے بچنا, لا یعنی چیزوں سے بچ جانا. یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی. حضرت عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی بزرگ ہے. سنن دارمی شریف میں 392 نمبر حدیث مبارک ہے. یہ حضرت عمیرہ فرماتے ہیں کہ آدمی نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا جاؤ علم حاصل کر کے آؤ. اب اس کا بچہ گیا, بڑا وقت گزار کے علم حاصل کر کے آیا, واپس آیا, بیٹے سے پوچھا بتا بھائی کیا پڑھ کے آئے ہو. بیٹے نے کچھ چیزیں اپنے والد کو احادیث سنائی. تو باپ نے کہا بیٹا یہ تو کچھ زبانی الفاظ ہیں جو تم نے یاد کیے ہوئے ہیں, کیوں واپس علم حاصل کر کے ہو. بیٹا پھر چلا گیا, وقت گزار کے آیا, واپس آیا. ہاں بھائی کیا پڑھ کے آئے ہو. کہنے لگا ابا جان پہلے تو میں نے آپ کو زبانی بتایا تھا, میں آپ کو تحریرن دیتا ہوں. تحریر لکھ کے علم کی کچھ چیزیں دی. باپ نے کہا یہ تو سفید کاغذ پہ کالی سیاہی ہے, ابھی جاؤ, ابھی تم نے علم نہیں حاصل کیا. بیٹا پھر چلا گیا. اب تیسری مرتبہ وقت گزار کے آیا تو آ کے اس نے کہا ابا جان پہلی مرتبہ آیا تھا تو زبانی بتایا تھا, دوسری مرتبہ آیا تھا تو لکھ کے دیا تھا, آپ نے پھر بھیج دیا. اب میں عرض کرتا ہوں کہ آپ جو چیز چاہے مجھ سے خود سوال کر کے پوچھیں. اب باپ نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ, اگر تم کسی ایسے آدمی کے پاس سے گزرو جو تمہاری تعریف کرے, اور پھر ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرو جو تمہارے عیب بیان کرے, تو تم کیا کرو گے. اب یہ تیسری مرتبہ علم سیکھ کے آیا ہے, 2 مرتبہ باپ نے واپس بھجوایا ہوا ہے. باپ نے جب یہ سوال کیا تو لڑکے نے کہا ابا جان اس صورتحال میں عیب بیان کرنے والے کا برا نہیں مناؤں گا, اور تعریف کرنے والے پر میں خوش نہیں ہوں گا. باپ نے دوسرا سوال کیا, مجھے یہ بتاؤ تم گزر رہے ہو, راستے میں زمین پہ سونے یا چاندی کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا ہے, گرا ہوا, مجھے بتاؤ وہ دیکھ کے تم کیا کرو گے. لڑکے نے کہا ابا جان میں اسے نہیں اٹھاؤں گا, بلکہ میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا, کیونکہ میں اس کا مالک نہیں. جب بیٹے کی زبان سے یہ 2 جواب سنے تو باپ نے اسے سینے لگایا, فرمایا اب تم علم حاصل کر کے آئے, اب تو نے لا یعنی چیزوں کو ترک کر دیا, تیرا مقصد تیرا منشا فقط اللہ کی رضا رہ گئی ہے, یہ علم ہے, اب تم نے علم سیکھ لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں,
चौथी हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ में 170 नंबर और बुखारी शरीफ में 13 नंबर हदीस मुबारका। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। ये चौथी हदीस मुबारका है जो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये 4 हदीसें ऐसी हैं, सारी अहादीस का निचोड़ और खुलासा है। उनमें चौथी हदीस ये है कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। मेरे दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, ये हदीस मुआशरती और अखलाकी निजाम की जान है। क्या आप चाहते हैं कोई आपको गाली दे? नहीं ना चाहते, फिर आप दूसरों को गाली क्यों देते हैं? आपको हदीस की समझ आई कि नहीं? आप चाहते हैं कोई आपके मुंह पे थप्पड़ मारे? नहीं चाहते, तो फिर आप दूसरों के मुंह पे क्यों थप्पड़ मारते? आप चाहते हैं कि आपकी पुष्ट पीछे कोई आपकी ऐबजोई करे? नहीं ना चाहते, तो फिर आप क्यों करते? आप चाहते हैं कोई आपकी इज्जत उछाले? नहीं चाहते, तो फिर आप क्यों लोगों की इज्जतें उछालते? आप चाहते हैं कोई आपकी बहन बेटी को बुरी निगाह से देखे? अगर नहीं चाहते, तो फिर दूसरों की बहन बेटियों को क्यों बुरी निगाह से देखा जाता है? ये हदीस हमें बता रही है कि जो अपने लिए पसंद नहीं करते, दूसरों के लिए क्यों पसंद करते? अगर अपनी बहन बेटी को तुम्हें देखना बुरा लगता है, तो दूसरे की बहन बेटी को देखना क्यों बुरा नहीं लगता? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, कौन चाहता है, कोई बंदा चाहता है उसे कत्ल कर दिया जाए? नहीं ना चाहता, तो फिर क्यों दूसरों को कत्ल करते हो? कोई बंदा चाहता है कि कोई बंदा आपकी जिंदगी अजीरन बना दे? नहीं ना चाहता, तो फिर क्यों लोगों की जिंदगी अजीरन बनाते हो? क्यों लोग तुमसे तंग हैं? क्यों लोग तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करते? इसलिए कि हमने हुजूर के फरमुदार को छोड़ दिया, हमने हुजूर की तालीमात को छोड़ दिया। इस्लाम इतनी प्यारी तालीमात हमें देता है, हमने इन तालीमात को तर्क कर दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान, मैं आपको आखिरी बात है, वक्त भी हो गया है, 4 मिनट में इंशाअल्लाह ताला मैं खत्म कर दूंगा। इस हदीस की मजीद तशरीह हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्ना फतन शाबन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाला या रसूलल्लाह इज़न ली बिस्सिना। आप फरमाते हैं कि नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिना की इजाजत दीजिए। अब देखिए सवाल उसने कैसा कर दिया, सहाबा बैठे हुए हैं। फ़अक़बल अलक़ौम अलैहि फ़ज़जरूहु क़ालू मह मह। सहाबा इकराम उसकी तरफ मतवज्जे हो गए और सब ने उसे मना किया कि ऐसी बात ना करो, ना ऐसी बात करो। फ़क़ालदनु फ़दना मिन्हु क़रीबन क़ाला फ़जलस। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे करीब आओ। वो करीब होकर हुजूर के बैठ गया। अब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल करने शुरू किए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतुहिब्बुहु लिउम्मिक। नौजवान जो ये इजाजत मांग रहे हो जिना की, मुझे ये बताओ, क्या तुम ये पसंद करते हो कि कोई ये हरकत तुम्हारी माँ के साथ करे? काला ला वल्लाहि जअलनिल्लाहु फिदाअक। उसने कहा, नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, हरगिज नहीं मैं पसंद करता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलन नासु युहिब्बुनहु लिउम्महातिहिम। अगर तुम पसंद नहीं करते तो इसी तरह लोग भी पसंद नहीं करते कि कोई उनकी मां के साथ ये हरकत करे। हुजूर ने अगला सवाल पूछा, अफतुहिब्बुहु लिब्नतिक। क्या तुम अपनी बेटी के लिए ऐसी हरकत पसंद करते हो? उसने कहा, नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं, अल्लाह की कसम हरगिज नहीं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलन नासु युहिब्बुनहु लिबनातिहिम। इसी तरह लोग भी पसंद नहीं करते कि कोई उनकी बेटी के साथ ये हरकत करे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अफतुहिब्बुहु लिउख्तिक। क्या तुम पसंद करते हो ये हरकत कोई तुम्हारी बहन के साथ करे? उसने फिर कहा, नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं, अल्लाह की कसम हरगिज पसंद नहीं करता। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलन नासु युहिब्बुनहु लिअख्वातिहिम। लोग भी ये पसंद नहीं करते कि कोई उनकी बहन के साथ ये हरकत करे। काला अफतुहिब्बुहु लिअम्मातिक। फिर हुजूर ने पूछा, क्या तुम ये पसंद करते हो कोई ये हरकत तुम्हारी फूफी के साथ करे?
اس نوجوان نے پھر کہا نہیں میں آپ پر قربان جاؤں اللہ کی قسم ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی پھوپھی کے ساتھ یہ حرکت کرے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کوئی یہ حرکت تمہاری خالہ کے ساتھ کرے؟ اس نے پھر کہا نہیں میں آپ پر قربان جاؤں اللہ کی قسم حضور میں نے پسند کرتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ، اسی طرح لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی خالہ کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے۔ اب یہ اتنے سوال کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ قریب بیٹھا ہوا تھا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس پہ رکھا اور دعا فرمائی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ فلم یکن بعد ذلک الفتى یلتفت الی شیء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اللہ اس کا دل پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فلم یکن بعد ذلک الفتى یلتفت الی شیء، کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نوجوان کبھی برائی کے قریب بھی نہیں گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت کے ساتھ کمال انداز سے اس بچے کو سمجھا دیا، ساری زندگی پھر وہ اس برائی کے قریب گیا ہی نہیں۔ یہ 4 احادیث میں نے آپ کو سنائی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔